یا رب کوئی معصومان زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومان زندہ میں نہ تنہا ہو۔ پیر مر گئی بازو گلا کے بانو نوشاد نے کہا بی بی بدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، باتیں ابھی تو کرتی تھی، آنسو بہا بہا ساکت ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا، منہ دیکھتے گی زیست کا نقشہ بدل گیا، کس وقت سانس رک گئی، کب دم نکل گیا، زندان میں جب کہ دخترے اور محمد صلی اللہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جا ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اور محمد والا محمد
4 نصف شہر میں آدمی کو بناتے ہیں مجلس فرش عذاب آنا آدمی کو بناتے ہیں مجلس فرش عذاب آنا مقدر کی بات ختم ہو گیا بیعت کا مسئلہ آخر کو ختم ہو گیا
اور زینب نے صبر و ضبط کی چادر میں باندھ کر بیعت کی لاش پھینک دے در سے وفا دیتا ہے یہ جو غم ہے یہ ہمیں در سے وفا دیتا ہے یہ جو غم ہے یہ ہمیں در سے وفا دیتا ہے ہم کو اسلام کی تہذیب سکھا دیتا ہے یہ جو غم ہے یہ ہمیں در سے وفا عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دے یہ جو غم ہے یہ ہمیں در سے وفا دیتا ہے آیتیں لکھتا ہے جب خون ابو طالب کا آیتیں لکھتا ہے جب خون ابو طالب کا دشت کی خاک کو قرآن بنا دیتا ہے یہ جو غم ہے یہ ہمیں در سے وفا دیتا ہے سب کے حصے میں نہیں اشکے عزا کی دولت سب کے حصے میں نہیں اشکے عزا کی دولت ظرف کو دیکھ کے یہ درد خدا ہے
ہمیشہ کے لیے سو جانا پائے سرور پا ہمیشہ کے لیے سو جانا ملک کی بیدار ذہانت کا ہائے کیا کیا اور اصغر کو کچھ پیام بھی میں نے دیا نہیں ارے تم چل بسی اور اماں کو روست کیا نہیں ارے منہ ڈھانپنے کا وقت ہے پچھلا پہر ہوا ارے پاپا کو تیرے روتی ہوں اٹھ ساتھ دے میرا کرتے سے منہ کو ڈھانپ کے پہلو میں بیٹھ جا اماں کی بیٹی اماں کو آواز تو سنا ارے ماتم سرا یہ گھر تھا تیرے بہن کرنے سے ارے زندان سونا ہو گیا بی بی کے مرنے سے اماں کی پیاری بابا کی پیاری زبان کو لاتی ہوں شربت ہے میری پیاسی دہان کو ارے مارو رہی ہے دیدہ گوہر فشان کو ارے مہماں بندھے گلے سے نہ جانے سمان کو ارے دادی کڑے گی بی بی کی زلف سنوار دو ارے لو اٹھو یہ پڑا ہوا کرتا اتار دو ارے اکبر جدا نہ ہوتے تھے بابا سے ارے اصغر سے اور تم سے بہتا تھا میرا ارے اب نا امید ہو گئے دونوں طرف سے دکھ یار میرے دکھ کی صدا کھائیں گے ارے تقدیر کیسی پھر گئی مجھ خستہ حال کی ارے وہ 6 مہینے کے گئے تم 4 سال کی جب گل ہوا چراغے صدیقۃ الکبریٰ سیدہ مظلومہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ثانیہ زہرا شریکۃ حسین عقیل بنی ہاشم حضرت زینب سلام اللہ علیہا بلند تر حجت ابن الحسن حضرت امام صاحب العصر والزمان حجت اللہ علیہ بلند سے بلند تر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين
بابه مفتوح للراغبين وفضله مباح للسائلين والصلاة والسلام التحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محتوى كتابه وهو أصدق القائلين مقال والحق. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإنه البيوت كبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. اللهم صل على محمد. عنکبوت کی آیت مسلسل عنوان ہے میرا، ٹھیک ہے، اشرح والا سے دیکھا اور انشاءاللہ آخر تک کہیں گے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اسپیسیفکلی کلیئر کٹ کہہ دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع ہوتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح، ان کی مثال مکڑی کی طرح. اور مکڑی گھر بناتی ہے. اللہ نے مکڑی کے گھر جسے ہم جالا کہتے ہیں اس کو گھر کہتے ہیں. مکڑی گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. اور بودا ترین گھر جو ہے وہ مکڑی. اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں کہی تھیں، آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنی وہ باتیں. آج کچھ چیز اور. جب مکڑی گھر بناتی ہے تو لیسدار مادہ اس کے اپنے جسم سے نکلتا ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اسے کسی اور کی ضرورت نہیں، سیلف سفیشینٹ. اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ. وہ اس کو بھول جاتی ہے کہ مادہ کسی نے دیا ہے. انسان کسی منزل پر بھی جو اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کے دستے بازو چیزیں ہیں، اس کے ذہن کی پیداوار ہے، جب وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس نے کیا ہے، جہاں یہ خناس انسان کے ذہن میں آتا ہے وہاں اس کی شکل مکڑی کی ہو جاتی ہے. میں بہت بڑا ادیب ہوں، میں بہت بڑا خطیب ہوں، میں بہت بڑا مقرر، میں بہت بڑا شاعر ہوں. یہاں یہ بات ذہن میں آئی اور ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ جو میں ہوں وہ میں نہیں ہوں، میرے رب نے مجھے بنایا. یعنی یہ چیز ہے جو انسان کے ذہن میں ہے. بڑائی اس وقت ہے جب آپ بڑے کا اعتراف کریں، ورنہ کیا بڑا ہے. دنیا میں کروڑوں انسان آئے اور چلے گئے، جی کتنے بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. قبریں کہاں ہیں؟ الیگزینڈر دا گریٹ، عباس دا گریٹ، اکبر دا گریٹ، نام کے آگے دا گریٹ گریٹ لگا ہوا تھا. کہاں ہے قبریں؟ یہ تاریخ ہمیں ساتھ دیتی ہے. تو ایک چیز انسان کے ذہن سے نکل جانی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جو کچھ ہے اس کا اپنا ہے، اس کی ہمت سے، اس کی قوت سے، اس کی طاقت سے ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور ذہن میں مومن کی یہ بات رہنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. بس یہ سفر ہے جو آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے وجود سے اللہ کی طرف، تب آپ ولایت کو سمجھ سکیں گے. قرآن جس ولایت کو چاہتا ہے. ہم نے ولایت کو کوشش کی ہے ناروں میں تلاش کرنے کی.
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نعرے جو لگاتے ہیں وہ اظہار ولایت ہے. نہیں, اظہار ولایت سپردگی ہے. ٹوٹل سبمیشن, کمپلیٹ سرنڈر. Where you don't remain anymore, you don't exist anymore. Existence is only of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ کا اپنا کوئی خیال نہیں, آپ کا اپنا کوئی وجود نہیں, آپ کی کوئی حیثیت نہیں. اس نے چاہا تو آپ آئے اس دنیا میں, اور وہ جب چاہے گا آپ چلے جائیں گے. پیسوں کا حساب کرتے رہیں گے, اسٹاک پرائزز کو چیک کرتے رہیں گے, آپشنز خریدتے رہیں گے اور بیچتے رہیں گے, اور آنکھ بند ہو جائے گی. جی ایسا ہوا ہے. وہ زمین پہ جن کا تھا دبدبا, یہ بلند عرش پہ نام تھا, انہیں یوں فلک نے مٹا دیا کہ مزار تک کا نشان نہیں. نعرہ حیدری. تو آپ کو اگر کوئی صلاحیت ملی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی کام کیا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سمجھیے کہ صلاحیت اس کی دی ہوئی ہے اور کام اس نے کرایا ہے. ہماری ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے کیا ہے, میں نے کچھ نہیں کیا, کرایا اس نے ہے کہ ہوا. تو شان ولایت میں سے ایک چیز ہے کہ سپردگی ہو. انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرے. جب وہ رب کے سپرد کرے گا تو پھر رسول کے بھی سپرد کرے گا, ٹھیک ہے, اور علی کے بھی سپرد کرے گا. ہم نے چاہا ہے کہ ہم معاملات کو اس طرح نہ دیکھیں. معصوم نے کہا ایک دعا کس نے پوچھی, ایسی دعا جو ہم امیر ہو, مختصر اور ہماری, وہاں بھی لوگ مختصر دعا کرتے ہیں. آج کی بات نہیں, اس وقت مختصر دعا کرتے ہیں. تو معصوم نے کہا اللہم اغفر نفسنا, مشہور دعا آپ نے سنی. پڑھنے والے مجھے اپنی معرفت ترجمہ کرتے ہیں. اگر تم نے مجھے اپنی معرفت نہ دی تو میں تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں. پالنے والے مجھے اپنے رسول کی معرفت نہ, اگر مجھے رسول کی معرفت نہ ملی تو میں حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اور پالنے والے مجھے حجت کی معرفت نہ, کہ اگر مجھے حجت کی معرفت نہ ملے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. یہ ولایت کا سلسلہ ہے, اللہ سے, رسول سے اور حجت تک. اور اس سلسلے کی انتہا یہ ہے کہ آپ حق پہ رہتے ہیں. اگر اس انتہا پہ نہ پہنچے حجت تک تو گمراہ ہو جائیں گے. تو اس ولایت کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ سپردگی ہونی چاہیے. جو انسان اپنے آپ کو سپرد نہیں کر سکتا وہ نعرے لگا سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن تقاضا ولایت یہ ہے کہ سپردگی ہو. جب آپ کے امام کا ظہور ہوگا, ٹھیک ہے, جب ان کا ظہور ہوگا تو ایسے سولجرز کی تلاش ہوگی, ایسے سپاہیوں کی تلاش ہوگی جو اپنے آپ کو سپورٹ کر دیں. پھر ان کا اٹھنا امام کے حکم سے ہوگا, ان کا بیٹھنا امام کے حکم سے ہوگا, ان کا چلنا امام کے حکم سے ہوگا, ان کا رکنا امام کے حکم سے ہوگا, ان کا کلام امام کے حکم سے, ان کا سکوت امام کے حکم سے. محمد حجت ابن الحسن حضرت امام صاحب العصر والزمان حجت اللہ علیہ بلند سے بلند تر صلوات. پہلی چیز سپردگی ہے, اور یہ طہارت کی منزلیں میں بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد کی بات ہے, میں کہہ چکا ہوں کچھ مجالس میں کہ طہارت باطن کی ضرورت ہے. سپردگی آ نہیں سکتی جب تک طہارت باطن نہ ہو. کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے کہ جب تک طہارت باطن نہیں ہے آپ کے ذہن میں دنیا بھر کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہے, وہ ہے, وہ ہے, یہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا ذہن جو بلینک سلیٹ بن جائے, نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز اس کے پروپورشن سے ہو, اور سب سے بڑا پروپورشن ولایت کا, یعنی ولایت فیصلہ کرے کہ یہ چیز آپ کو کرنی یا نہیں کرنی, ٹھیک ہے, یہ بات ہونی یا نہیں ہونی, ان سے تعلق ہونا یا نہیں ہونا, اس کا فیصلہ بھی ولایت کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ خود فیصلہ کر لیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار امام علیہ السلام کی فوج میں ہو, آپ کو ایک کاری کرنا پڑے گا اپنے اوپر, ٹھیک ہے جی, ایسے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس وقت دنیا میں 100 ملین زیادہ شیعہ ہیں, ٹھیک ہے, شاید اس سے بھی زیادہ, لیکن کم از کم اتنے ہیں, کم از کم تو اتنے ہیں.
اور امام کو کتنا بھی ضرورت ہے. میں ان 300 پیسے کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, جو آپ کی لیڈرس ہوں گے جو قطر رہتا ہے. عوام الناس جو ہمیں بتایا گیا ہے لشکر امام کا 70,000 80,000 1 لاکھ جو فگر ہے, وہ فگر تو بہت پہلے پوری ہو چکی ہے. ظہور امام نہیں ہوتا. بات یہ کہ سپرد کرنے والے کتنے لوگ ہیں, سپرد کرنے والے کتنے لوگ. ہمارے لیے تو مشکلات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے انتظام کا خیال رکھتے ہیں. میرا عزیز ہے, میرا چچا خالداد محمود جو بھی اجی میرا گرائی ہے, میرے علاقے کا, میرے محلے کا, بھائی یہ شخص نازمات کا ہے جو آزاد کراچی میں سے میرے محلے کا ہے. میں نے خیال رکھنا گلبرگ نہیں نا جہاں کہیں لگنا. تو میں نے ان چیزوں کو ترجیح دی ہے. یہ میری زبان بولتا ہے, میں نے ترجیح دی ہے. میری ترجیح صرف ایک بات پہ ہونی چاہیے کہ میرے امام کا کتنا مخلص ہے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب میں بھی امام کا مخلص ہوں. جب تک میں امام کا خود مخلص نہیں ہوگا میری ترجیحات تو یہ رہے گی, بھائی یہ میری زبان بولتا ہے, یہ میرا عزیز ہے, یہ میرا رشتہ ہے, اس سے میرے تعلقات ہیں, میرا بزنس ہے, وغیرہ وغیرہ. ایک لسٹ ہے ترجیحات پہ انہوں نے رکھی ہے. جو شخص ولایت خاصہ سے متعلق ہونا چاہیں ان کی ترجیح اول اور آخر صرف اور صرف علی کی ذات ہونی چاہیے, اور کچھ نہیں. جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اپنی طرف سے اپنے عزیز کی برائی کو بھی نظر انداز کریں. کرنی چاہیے برائی نظر انداز میں, اس میں کوئی شک نہیں, برائی نہیں, اس میں کام اچھا ہے. لیکن ہم دوسرے شخص کو صرف ایک جملہ کہنے پکڑ لیتے ہیں, اس سے وہ غیر ہے. عدل کہاں ہے؟ دوسری چیز سپردگی کا ہے, اپنی زندگی میں عدل پیدا کرنا. اور عدل ہر حوالے سے ہے, ٹھیک ہے, عدل ہر حوالے سے. آپ جو خرچ کرتے ہیں اس میں بھی عدل ہے. کہ آپ کو 10 جوڑوں کی ضرورت ہے, کیا آپ کے کلوزٹ میں 10 جوتے ہونے چاہیے؟ یہ نائکی کا, اور یہ فلاں کا, یہ فلاں کا ہے, مجھے تو ایسا نام پتہ نہیں ہے. پرانے وقت کے لوگ ہیں ہم, یہ نام نئے ہیں. کوئی لمٹ ہے؟ آپ کو پتا ہے میرے مولا کے پاس صرف 2 جوڑے ہوا کرتے تھے. چلے آپ کو ضرورت ہے, آپ کام کرتے ہیں ایسی جگہ جہاں آپ کو سوٹ کی بھی ضرورت ہے, میں اس کا مخالف نہیں ہوں, رکھیں, لیکن اعتدال کے ساتھ, عدل کے ساتھ. عدل ہونا چاہیے, اور عدل اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عدل اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. آپ نے اپنے ساتھ عدل کیا ہے, یہ کیسے؟ یہ اس طرح کہ آپ نے آج صبح سے لے کے شام تک کتنے گناہ کیے ہیں, یا آپ نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے, اس سے کہ ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آپ نے اپنے ساتھ ظلم کیا, عدل نہیں کیا, تو پہلا عدل تو اپنے ساتھ ہے. اس عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے, گناہ نہ کرے, کسی کا حق نہ مانے. موٹی موٹی چیزیں ہیں. آپ نے کچھ بھی کیا, اپنے اوپر ظلم کیا جی, اور یہ ساری چیزیں ہیں. جب وہ کتاب کھلے گی نا قیامت کے دن, چھوٹی چیز کو بھی چھوڑا نہیں, کتاب تو کھلے گی. تو اپنے ساتھ عدل کرنا. اپنے ساتھ عدل یہ ہے کہ انسان گناہ میں ملوث نہ ہو. اپنے ساتھ عدل یہ ہے گھر کے جو لوگ ہیں, بچے ہیں آپ کے, آپ کی اہلیہ ہیں, آپ کا شوہر ہے, ان کے ساتھ عدل ہے آپ کا. آپ کے 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹیاں, 3 بیٹے ہیں, 2 بیٹے, جتنے بھی ہیں,
کیا آپ نے مساوات قائم کی اور نہیں؟ کہیں ایسا نہیں کہ کوئی آپ کا فیوریٹ ہے. کوئی آپ کو زیادہ پسند ہے؟ عادل ہے کیا؟ لڑکا زیادہ پسند ہے لڑکی کم پسند ہے، کیوں ہے؟ ایک صاحب نے کہا وہ لڑکی تو چلی جائے گی، اس کا نکاح ہوگا وہ چلی جائے گی. میں نے کہا لڑکا کون سا رہے گا؟ تقریباً 45 سال سے زیادہ ہو گیا اس ملک میں، بہت کچھ دیکھا گیا ہے اور دیکھا جا رہا ہے جناب. ایسا کچھ نہیں، آپ ادب کرنا چاہیے، آپ ادب کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ لڑکی کا حق زیادہ رکھیں لڑکی کا. اس حوالے سے کہ توجہ کم ہے، جو شرعی بات میراث کی اس کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن ایک مسکراہٹ اگر لڑکے کے لیے ہے تو لڑکی کے لیے بھی ہونا چاہیے. ادب ہے. اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے. میں کئی بار کہتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بڑی بات ہے. یہ جملہ سنا گیا ہے، ڈیڈ یو ڈونٹ نو اینی تھنگ. Mom, you don't know anything. ہوتا نہیں. اگر ڈیڈ نے ایسی تربیت کی ہوتی کہ بچے کے تصور میں یہ بات نہیں آ سکتی. اگر ماں نے ایسی تربیت کی ہوتی تو یہ ہے اپنی اولاد کو اتنی محبت دے دی کہ انہیں کہیں اور محبت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. وہ کبھی یہ محسوس نہ کریں کہ ہمیں کسی چیز کی کمی. عدل ہے، تقاضا عدل ہے. عدل کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جہاں آپ نے اپنے والدین کا احترام کیا وہاں اپنی اہلیہ کے والدین کا بھی احترام کریں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں سرکار نے ارشاد فرمایا، پھر 3 بات ہیں حضور نے کہتے ہیں 3 بات. ایک تو بایولوجیکل جس سے تو پیدا ہوا، ایک وہ استاد جس سے تجھے سکھایا، اور ایک وہ جس سے تجھے اپنی بیٹی دی. حضور نے تینوں کو مساوی رکھا. ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو دیکھا نہیں، ہم نے کلچر کو کلچر سے لینے کی کوشش کی، کلچر کو محمد سے لینے کی کوشش کی. تو پہلی چیز سکوتگی ہے، دوسری چیز عدل ہے، تیسری چیز حفاظت ہے. حفاظت کس کی؟ اپنے ایمان کی، اپنے تقویٰ کی. ڈونٹ ٹیسٹ یور تقویٰ. گناہوں کی جگہ پہ جا کے تقویٰ کی آزمائش نہ کی. میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے، شاید کچھ الفاظ وہاں تک پہنچ گئے. حفاظت ہے. حفاظت کس کی ہے؟ آپ کے ایمان کی. اس لیے کہ صادق محمد علیہ السلام کہ ایمان سرمے کی طرح ہے. ایمان سرمے کی طرح ہے، جب لگایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، جب نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. ایمان سرمے کی طرح ہے، جب لگایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. ایمان کی حفاظت صرف جو ہے وہ کسی جگہ بیٹھ کے نہیں ہوگی، رات کی تنہائی میں سر کو جھکانے سے ہوگی. اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں. جب تک وہ کبھی عزیز اپنا کرم نہ کرے کوئی چیز محفوظ نہیں رہ سکتی.
بڑے سے بڑے لوگ، ایک واقعہ کسی عالم کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، واللہ عالم مجھے پتہ نہیں کہ یہ تصدیق شدہ ہے، لیکن میں بیان کر رہا ہوں اسے، میں نے میری تحقیق کی کہ ان کو خواب میں کسی نے دیکھا تو کہا ان سے کہ آپ نے اتنی ساری چیزیں لکھی ہیں، آپ کو اس کا صلہ جنت ملی ہے؟ کہا نہیں، مجھے ایک چیز کی وجہ سے جنت ملی۔ وہ کیا تھی؟ کہا میں لکھ رہا تھا اور سیاہی کا ایک قطرہ جو ہے گرا، ایک مکھی نے آ کے اس کو پیا اور میں نے اس کو پینے دیا، ہٹایا نہیں، کہا میں رب نے صرف اس بات پہ مجھے جنت دی۔ کہاں ہے آپ؟ ایمان کی حفاظت جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ضروری ہے، تقویٰ کی حفاظت ضروری ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں۔ اگر آپ ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو مکروہات سے بھی دور ہو جائیے، یہ نہیں کہ صرف محرمات کو آپ ترک کریں، ٹھیک ہے، مکروہات سے بھی دور ہو جائیے۔ ہر مکروہ کے اندر ایک کشش ہے، اب یہ کشش آسان انداز ہوتی ہے، یہ کہ اللہ اس کی سزا آپ کو نہیں دیتا، یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کا تاثر آپ کے باتیں پہ نہ ہو، یہ الگ چیز ہے۔ جی مکروہات سے پرہیز کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کی، مکروہات جہاں یہ کہ واجبات کو کرنا ہے، محرمات سے بچنا، یہ تو پہلا اسٹیج ہے، مکروہات سے پرہیز کریں، جو چیز مکروہ ہے اس سے پرہیز، ایک فلاں چیز مکروہ ہے لیکن ہم تو کھا لیں گے، اچھی بات ہے، کھا لیتے ہیں، حرام نہیں آتی، آپ کو سزا نہیں ملے گی، لیکن چیزوں کے جو قدرتی اثرات ہوتے ہیں، پڑھے گا دانا تو پیدا وہاں شجر ہوگا، شجر رہے گا جو رستہ بار بار ہوگا، ہر ایک ریاض میں کہا ہر قدم اثر ہوگا، اثر سے بچنا سکو گے، عذاب ہوگا نہ ہو، بات یہ نہیں کہ عذاب ہوگا نہیں، لیکن جو اثرات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے آپ بچ نہیں سکتے، یہ سزا مل جائے گی ہر چیز، لیکن فطری اثرات ہیں چیزوں کے، فطری اثرات جو ہیں زیادہ بولنے کے ہیں، جی، اور مکروہ ہے زیادہ بولنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب زیادہ بولیں گے ہو سکتا ہے غلط بات اپنی زبان سے نکل جائے، ہو سکتا ہے غیبت ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ بات ہو جو 100% ایکوریٹ نہ ہو وغیرہ، تو کہا گیا، میں نے کسی رسول شاید کہا تھا کہ حدیث میں آیا کہ اپنی زبان کو خزانہ کر کے رکھو، اپنی زبان کو خزانہ کر کے رکھو، یہ خزانہ تو وہ ہوتا ہے جو انسان درد کرے، اپنی زبان کو خزانہ کر کے، تو حفاظت ضروری ہے، انسان اس راہ میں اگر چلنا چاہتا ہے تو سپردگی ہے، عدل ہے، حفاظت ہے۔ آخری چیز آج کے لیے ذہن میں رکھیے گا، وہ اہل خیر سے مروت ہے، یعنی وہ لوگ جو آپ کے بھائی ہیں، میں نے اہل خیر کہتا ہوں اس لیے کہ جو علی کے ہو گئے وہی خیر پر ہیں، باقی سب شر پر ہیں، یہ اہل خیر ہے، ٹھیک ہے، ان سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ان سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے، اور ان کی اعانت کرنا، ٹھیک ہے، ان کو خوش کرنا، ٹھیک ہے، ان کے کام آنا، ان کی مشکلات کو دور کرنا، ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ان سے مسکرا کے بات کرنا، ٹھیک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا علیہ السلام، من سر مومنا فقط سرنی، جس نے مومن کو مسرور کیا، خوش کیا، اس نے مجھے خوش کیا، من سرنی فقط سر اللہ، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، تو آپ کو آسان طریقہ بتا دیا گیا ہے اللہ کو خوش کرنے کا، یہ نہیں کہا نماز پڑھ کے اللہ خوش ہوگا،
اس لیے پتہ نہیں کون سی نماز جو ہے اس کے معیار پہ جا کے پوری اترے گی. یہ نکاح روزہ کرنے سے اللہ خوش ہوگا. کہا من سر مومن فقط سر نہیں، من سر نہیں فقط سر اللہ. جس نے مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. اللہ کی خوشی محمد کی خوشی ہے، اور محمد کی خوشی جو ہے مومنین کو خوش کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، معظم صلوات. تو مومن کے ساتھ اور خدا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف نہ کیجیے. ضرورت نہیں ہے اس کا. اس وقت دنیا آپ کے مخالف ہے. ہر جگہ کوشش ہو رہی ہے کہ آپ کو دبایا جائے. ہر جگہ کوشش ہو رہی ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے فتوی کریں، جو کچھ پاکستان میں اور ممالک میں آپ دیکھتے ہیں یہ کیا جائے. اس وقت آپ کی صفوں میں جو ہے انتشار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کوئی بات کہہ بھی دی ہے تو خاموش ہو جائے. ہو سکتا ہے اسے کچھ دیر بعد احساس ہو جائے کہ مجھے کہنا نہیں چاہتا. اور اگر آپ اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اسی وقت دعا کیجیے اللہ سے کہ پالنے والے اس کو ہدایت نہ اگر یہ غلطی بتا اور پالنے والے میری ہدایت کریں اگر غلطی مجھ سے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی نشاندہی کی گئی. ٹھیک ہے جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو اپنا سمجھیے. اس لیے ان کو اپنا سمجھیے، اس سے کہ ارشاد ہے معصوم کا کہ تم کو ہماری مٹی سے بنایا گیا. اللہ وہ جو صاحبان ولایت ہیں ان کی مٹی سے بنایا گیا. اگر یہی بات ہمارے ذہن میں صرف رہ جائے کہ ہماری ان کی اوریجن ایک ہے عالم ارواح میں. جس نے عالم ارواح میں ولایت پہ یقین کیا تھا وہ آج بھی ولایت پہ یقین کرنا. عالم ہے جو گزرا ہے. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے سزا اور جزا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، آپ کو موقع دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یس ٹھیک ہے، یہ آپ کا اتحاد جو ہے یہ آلریڈی اس وقت تھا اور اس دنیا کے بعد دوبارہ ہوگا. لیکن آپ کو جملہ کہتا ہوں، چلے میں نے ان کی مخالفت کی، میرے دوست نے میں نے ان کی مخالفت کی، یہ میں کہہ سکتا ہوں ان سے. ٹھیک ہے، میں نے ان کی مخالفت کی، بہت کی ان کی مخالفت کی. یہاں تک کہ بات کی تھی تو کچھ بہت کی مخالفت کی. ایسا نہیں ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں. میں نے ان کی مخالفت کی، پھر 50 سال جانتے ہیں مخالفت کی. جو کچھ کہا تھا مجھے کہا. اب میں بھی اس دنیا چلا گیا یہی چل گیا. اگر وادی سلام میں میری روح کی ان کی روح سے ملاقات ہوئی تو کیا وہی پشیمانی نہیں ہوگی؟ بلکہ چھوڑیے، جب آپ جنت میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ سارے پہنچیں گے، سارے پہنچیں گے. نسیم النار والجنہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور وہاں جنت کے مکانات پہ تلاش کر دے دوستوں کو. ان کا مکان نظر آ گیا، محل نظر آ گیا، مکان تھوڑی مل گیا. کیا ہوگا بھائی جی؟ پریشانی نہیں ہوگی آپ کو؟ یار زندگی میں کس بات کی مخالفت کی کہ ہم ساتھ ہی تھے اور ساتھ رہنا. اور یہ جو محل وغیرہ رات کی ہمارے دوست صرف کا میں نے رضوی آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا. انتقال سے پہلے کئی باری ملاقاتیں ہوئی. ایک ملاقات میں انہوں نے آپ کا ذکر کیا جو میں بیان کر رہا ہوں اس سے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے منع کیا. خواب دو خواب ہیں یا ایک خواب کے دو حصے ہیں. ٹھیک ہے، میں صرف ایک بات بتاؤں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ
قیامت برپا ہو چکی ہے اور فیصلے ہو چکے ہیں، اور ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ آپ کے لیے وہ محلہ کھلے گیا ہمیں، اور ایک سے شاید انہوں نے کہا 11 محلہ تھے، تو آخر میں کہا بھائی مجھے تو ایک گھر کافی، کہ نہیں یہ سارے آپ کے، آپ جہاں چاہے رہیں جس طرح چاہے، ساری آسائش آپ کی، بھائی یہ کس لیے؟ یہ علی کے لیے، تو محلہ تو ملے گا۔ پر ایک اور بات اسی خواب میں یا دوسرے خواب میں کہتا چلو، فرشتے نے آ کے مجھ سے کہا، یہ کہتے ہیں الفاظ ہیں کہ ہر مومن 70 آدمی کی شفاعت کر سکے، بہت معتبر حدیث ہے، ہر مومن 70 آدمی کی شفاعت کر سکے گا۔ ظاہر قیامت میں جو قیامت برپا ہوگی، اب ایک بات درمیان میں آ گئی ہے، 2 جملے کہہ دوں میں اس میں کہ شفاعت عظمیٰ حضور کو ملے گی، ٹھیک ہے، حضور کی ہوگی شفاعت عظمیٰ، اور حضور کے بعد ائمہ علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، دیگر انبیاء کی، اولیاء کی جو بھی ہوگی، ٹھیک ہے، لوائے ہم حضور کا جو ہے وہ علی کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، یہ وہ جھنڈا ہے کہ پوری قیامت کے اندر اس قدر شدت ہوگی کرنے کی، اور یہ لوائے ہم جہاں ہوگا وہاں سوائے سکون کا کچھ نہیں ہوگا، مولا کے ہاتھ میں ہوگا، دنیا میں مولا کے ہاتھ میں کا حضور کا علم، اور وہاں مولا کے ہاتھ میں، تو جب مومنین پہلی اس میں جا چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو جن مومنین کی شفاعت کی گئی تھی ائمہ کی طرف سے، ان مومنین کو اختیار ہوگا کہ اوروں کی شفاعت کریں، یعنی آپ کی شفاعت ہوئی تھی، اب آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ اوروں کی شفاعت کریں۔ تو باقر کے پاس فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ شفاعت کریں، بس شفاعت ان کی تو نہیں ہو رہی، جو ان کی شفاعت آلریڈی ہو چکی ہے، جو درد میں پہنچ چکے ہیں، تو وہاں لے گئے دکھانے کے لیے جہاں عذاب ہو رہا ہے۔ تو باقر کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جن کی چاہے کریں، تو کہتے ہیں میں نے 35 لوگوں کے نام جو مجھے یاد تھے ان کے نام لیے، اور ان کو جہنم سے نکال کے جی لے جایا گیا۔ فرشتہ نے کہا اور 70 آپ 35 اور ہے، کہ آپ کو مجھے یاد نہیں ہے، کہ جب بھی آپ کو یاد آئے اس وقت کے بارے میں سکھا کہ میری زندگی میں بیان کیے، مطلب مومن تھے، اللہ ان کے درجات کو اور بلند کرے۔ تو یہ جو ہے جو آپ وہاں ملیں گے دوبارہ، ٹھیک ہے، آج میں نے اختلاف کیا آپ سے شعیب سے، ٹھیک ہے، میں نے شعیب سے کہا یہ مصرع غلط ہے، اور میں نے جو ہے 50 لوگوں کے درمیان کہہ دیا، وہ صحیح تھا یا غلط تھا اس سے کہتے نہیں، اگر مجھے کہنا چاہیے تھا تو میں الگ دیتا اور کہتا کہ بھائی جو ہے یہ تجاوز کر گیا ہے، اس سے کہ شاعری کے اندر اگر گرو نہ ہو تو شاعری کہاں ہوتی ہے، کون سا شاعر جو گرو نہیں، لیکن کچھ لمٹس ہیں جن کو کراس نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو میں الگ سے کہتا ہوں۔ اب قیامت میری ملاقات ہوئی اور میں دیکھا کہ شعیب وہاں قصیدہ پڑھ رہے ہیں جہاں حضور سن رہے ہیں، میری کیا حال ہے؟ تو بھائی اپنا برتاؤ، کہنے کا مطلب یہ کہ اپنا برتاؤ جو ہے مومنین سے الفت کا مربت کرے، میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتی ہوں ورنہ باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات اور دوسری مومنین کی قیمت نہیں، ان کے پیچھے ان کے بارے میں سچ بات بھی نہ کریں جو ان کو ناگوار گزرے، غیبت جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ تو بہتان ہے جی۔ غیبت کے بارے میں کیا کہا؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ویسے چاند بات ہے آپ کے سامنے، میرا انداز یہی ہے، آپ کو انداز پتا ہے
اس لیے شاید مقبول نہیں ہوا اتنا، لیکن جو بات ہے وہ ہے. تو اپنے ذہن میں رکھیے باتیں کہ سپردگی ہونی چاہیے. اگر آپ ولایت کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سپردگی ہونی چاہیے، عدل ہونا چاہیے، حفاظت ہونی چاہیے اور اہل خیر سے مروت ہونی چاہیے. 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے کئی موٹی چیزیں نہیں ہیں. سپردگی ہونی چاہیے، عدل ہونا چاہیے، عدل کے بغیر بات نہیں، حفاظت ہونی اپنے ایمان کی، اپنے یقین کی، اور اہل خیر سے مروت ہونی. آئیے وہ لوگ جنہوں نے حسین کو خط لکھے تھے، ذرا تجزیہ تاریخ تجزیے کے لیے وہ جو لمبے چوڑے خط لکھ کے حسین کو بلا رہے تھے، ان میں سے کتنے تھے جو عدل کر سکتے تھے؟ عدل نہیں کر اور حسین کا ساتھ نہ دے کر اپنے اوپر ظلم کیا. جی، جو امام وقت کی پکار پہ نہ جائے اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے؟ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا. اور اگر سپردگی ہوتی واقعی تو حوی مظاہر کی طرح آ جاتے کسی طرح سے. ارے 2 شہداء ایسے ہیں جو یزید کی فوج میں شامل ہو کے آ گئے، کوئی راستہ ملا نہیں انہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے، اور وہاں پہنچ کے امام کے میدان تھا جی، کوئی اور طریقہ نہیں تھا، یہ طریقہ تھا ان کی سمجھ میں اس طرح جی. تاریخ میں ہے پڑھی تھا. انہوں نے اپنے دین کی حفاظت نہیں کی، اس لیے کہ دین کی حفاظت تعصی معصوم میں ہے، کہیں اور نہیں ہے. اگر آپ دین کی حفاظت چاہتے ہیں تو کہاں ہے دین کی حفاظت؟ تعصی معصوم، معصوم بلا رہا ہے، ہمارا وقت ہے، نواز رسول ہے، واجب الطاعت ہے، نہیں گئے تو کہاں ہوئی حفاظت اور کہاں مربت ہوئی؟ یہ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائی، اسی کو میں کوٹ کر رہا ہوں. مربت کہاں ہوئی؟ بھائی حبیب بن مظاہر جو ہے وہ بنی اسد کے ایک گروہ کے پاس گئے، یہ بھی اسدی تھے. جب 9 محرم کو آئے ہیں تو مولا سے کہا کہ مولا قریب میں جو قبیلہ ہے اس میں حصہ ہیں، ٹھیک ہے، جاؤ ان کے پاس، ان کو آبادہ کرو. مولا کا جاؤ، مولا جانتے کیا ہونے والا ہے، مولا کا جاؤ. گئے 800 آدمی تیار ہوئے. کتنے؟ 800 آدمی تیار ہوئے کہ مولا کی نصرت لیے نکلے. ایک منافق نے اسی گروہ میں سے ہمارے ساتھ ملا کے طرح دے دی. اس نے کئی ہزار کا ایک دستہ جو ہے ان کی راہ روکنے کی آگے کر دیا. بڑا لشکر دیکھ کر واپس ہو گئے. جب یہاں بڑا لشکر دیکھ کر واپس ہوئے تھے تو میدان میں کیا کرتے؟ نہ سپردگی تھی جی، نہ عدل تھا، نہ حفاظت دین تھی، اور نہ مروت تھی. ذہن میں رکھیے گا ان 4 چیزوں کو نہیں تھی. امام نے اپنا سفیر بصرہ بھی بھیجا تھا جس کا میں ذکر کر چکا ہوں پچھلے مجلس میں. سلیمان اس کا نام ہے. امام نے بصرے کے امام دین کے نام خط لکھا. انہوں سے مذہب خرد یہ مولا کی طرف سے نظام گورنر ہوا کرتا تھا جی. اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہتا ہے. اور وہاں میٹنگ جو ہوئی طے کیا کہ مولا کی مدد کرنی چاہیے وغیرہ. اس کی بیٹی ابن زیاد سے بیاہی ہوئی تھی. یہ رشتہیوں کی بات کر رہا ہوں. اس نے کیا کیا؟ سلیمان کو لوگ کہتے ہیں واللہ عالم صاحب، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، کہ اس نے یہ سوچا کہ عجب نہیں کہ یہ خط جو ہے یہ مولا حسین کی طرف سے نہ ہو، بلکہ ابن زیاد نے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے خط لکھا. یہ سلیمان کو لے کے ابن زیاد پاس چلے گئے مولا کے صحیح کو. ابھی ابن زیاد بصرے میں ہے
اس کے بعد یہ کوفہ گیا ہے. یعنی سلیمان غیر مسلم عقیل سے پہلے شہید ہوئے, پہلے سفیر جو شہید ہوئے. ابن زیاد نے پوچھا تم حسین کی طرف سے آئے ہو؟ کہا حسین کی طرف سے آئے ہو. کہاں ہے خط؟ نہیں دوں گا. کس کے نام ہے؟ وہ سوال کرتا رہا. سلیمان انکار کرتے ہیں اصولی چڑھا دیں گے. چڑھا دو. چڑھا دو. کیش میں آیا ابن زیاد. کہنے جاؤ اس کو سلے میں چڑھا دو. سلے چڑھا دو. راہ ولایت میں جان کی قربانی دینی پڑتی ہے. جی صرف باتوں کی حد تک نہیں ہوتی. اور وہ اس پورے کاروان کا پہلا شہید ہے. بس ہے لوگ تیاری مصروف ہوئے, لیکن دیر لگی انہیں اس وجہ سے کیونکہ ابن زیاد نے کوفہ جاتے ہوئے اپنے بھائی کو اپنا قائم مقام بنایا تھا بس کیا, اور بڑی سختیاں اس نے کی. جب نکلنے کے لیے تیار ہوئے اتنے میں خبر آئی کہ حسین کو شہید کر دیا. نہیں پہنچ سکے. ایک آدمی پہلے سے نکل گیا, اس کا نام حفاظ ہے. پہلے سے نکل گیا. وہ عاشور کے دن کربلا پہنچا عصر کے بعد جب مولا کی شہادت ہو چکی, لیکن لشکر تو وہاں موجود تھا. اس نے کہا یہ بتاؤ یہاں سے رسول حسین بن علی آئے تھے, وہ کہاں ہے؟ تو ہم نے قتل کر دیا, ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا, ان کا گھر جھگڑا جو قتل نے یہ کیا. سامنے ہزاروں کا مجموعہ اس کا بعد نکالا نیام سے اور بلا دے کے حملہ کر دیا. کہتے ہیں کہ سینکڑوں کو اس نے پنار کیا. پہلے اکیلا آدمی تھا, سامنے جو فوج تھی کہاں شہید ہو گئے, اور اپنا نام بھی شہداء کربلا میں شامل کر دیا. کیا تھا وہ دل میں ایک بات تھی اس کی, وہ کلیئرٹی تھی. ٹھیک ہے, سپردگی کہ بھائی میں مولا کار میں کیا کروں, میرے وجود کی حیثیت کیا ہے, اور دین کی حفاظت سے پستر نہ ہو کہ اپنی جان دے دی جائے. افسوس اس بات کا ہے کہ میں وقت پر نہیں پہنچ سکا. تو اب زندہ رہنے کا کیا ہے, زندگی کیوں ہے, ٹیسٹ سے ایسا میں آپ کا وقت دیا. آج ذکر اس شہزادی کا ہے جو حسین کی طرف سے حجت. بھائی دیکھیں دو افراد ہیں جو حسین کی طرف سے حجت ہیں, یوں تو پورا قافلہ حجت ہے. اور ایک سیکنڈ, دنیا کی کسی تہذیب میں, دنیا کی کسی جگہ, کسی ملک میں چھوٹے بچوں پہ ظلم نہیں کرتے, چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. ان کو پانی دیا جاتا ہے, ان کو کھانا دیا جاتا ہے, ان کی نگہداشت کی جاتی ہے. لیکن ہمارے حسین کے چھوٹے بچے, ان دو بچوں نے یزیدیت کی بربریت کو ظاہر کر دیا. کہیں ایسا ہوا ہے کہ ششمار پانی مانگے اور تیر چلائے گا, اور یہ بچی عاشور کے دن سے جب سے چچا گئے تھے پانی کے لیے, اس کے بعد اس بچی نے پانی نہیں مانگا. ہاں تماچے پڑتے رہے, ٹوٹے پڑتے رہے, تازیانے پڑتے رہے, بچی نے ہم سے شکایت زبان پہ نہیں آیا. یہ بچی جب سفر میں تھی کوفے سے شام تک نہ جانے کتنی بار اونٹ سے نیچے گری, کتنی بار اونٹ سے نیچے گری, اور حسین کا سر رک گیا. اب پیچھے جا کے بچی کو اٹھایا, آہستہ آہستہ یہ سفر تمام ہوا. جب
پہنچی ہے دربار عزیز میں عزیزوں کپڑے وہی تھے جو عاشور کے دن پہنے ہوئے تھے 20 دنوں سے کپڑے تبدیل نہیں ہوئے تھے اور لٹا ہوا قافلہ اور پھٹے ہوئے کپڑے کل معلوم کپڑے یزید نے دیکھ کے خاموش سے پھر کو لے کے آ گیا ہے اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ محمد کا گھر اس طرح آئے گا بچی میں ہمیں باپ کو یاد کرتی تھی میں کہوں کیا عالم ہوگا بچی کا جب یزید کے سامنے تخت کے نیچے دشت دلا میں باپ کا سر ہوگا اور بچی باپ کے سر کو دیکھ رہی ہوگی بچی باپ کو دیکھ رہی ہوگی کیا کچھ ہوگا ایک روایت ملتی ہے اور میں اسی میں ختم کروں گا آپ نے کیا میں اسی میں ختم کروں گا کہ جب یزید کے ساتھ تعارف کرایا گیا اور یزید کو بتایا گیا کہ یہ چھوٹی بچی جو ہے اس کا نام سکینہ ہے اور حسین سے بہت زیادہ ہے یہ بچی حسین کے سینے میں سویا کرتی تھی آپ نے اپنی اپنی آتی تھی یزید نے کہا بات کرنا چاہتا ہوں میں سکینہ سے ہم کہا ہوا سکینہ میں تو حسین کی بیٹی ہے کیا ہوں میں حسین کی بیٹی ہوں کیا سکینہ میں نے سنا تیرے باپ تجھے بہت چاہتا تھا میں ہوں تیرا باپ تجھے بہت چاہتا تھا کیا سکینہ تیرے باپ نے دعویٰ دو کہ وہ امام ہے میں ہوں تیرا باپ امام تھا کیا میں اس کی عبادت کو جانوں تیری محبت کو جانوں اگر یہ سب تیرے پاس آ جائے بچی آگے بڑھی میں پھٹے ہوئے کتے کو اٹھا بابا اب میری محبت کا امتحان ہے چلے آئیے دشت دلا سے سلام صاحب مومن اسے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ایک مومنہ عامر شاہ کی بہن بیمار ہے ان کے لیے اور تمام مومن مومنات جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کی جائے آئیے ہم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 ماتم حسین یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں ہائے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہر